شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سونے سے پہلے 10 بار یہ پڑھتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی چہرہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ سب پھر مجھے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کروڑوں کی کریمیں بھی یہ رزلٹ نہیں دیتی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم، شکل و صورت اور دماغی صلاحیتوں میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا، اور حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں، جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے، اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا، بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا، کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم و گداز بنا دیا، پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا، کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن فطرت کو 2-4 رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، 20 طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرما دیا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماوس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکشی اور رعنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ انہی ستاروں کے جرمٹ میں موجود بعض سیارچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی رجم فرماتے ہیں انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرت عطا فرمانے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانے کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لیں۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزیدار ڈشیں تیار کر رہے ہیں، جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقوں کی حصوں کو عجیب طرح کی فرت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے صنف مخالف عورت کو پیدا فرما دیا
رفیق زندگی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کے نشیب و فراز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزرنے والے پرسکون و شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بچپن سے ہی دل لگی کے لیے کھلونوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے چاؤ اور شوق سے اسے مختلف طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو من کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل اور توتلی زبان سے باتیں کرنے والے پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دیں۔ انسان کو تن ڈھانکنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب لباس بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیا، وہیں پر اپنی وجاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔ انسان کو معاش اور ضروریات کی تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر کو پیدا فرمایا۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، جن کی مدد سے سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر آنن فانن طے ہو رہے ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان مادی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو مبعوث فرما دیا، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ سب سے آخر میں جمیع انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکتی انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے آستانے پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش و خرد عطا فرما دیا کہ وہ دنیا کی الجھنوں اور مدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بد کرداری کو ختم کر کے معاشروں کو شرم و حیا کے اعلیٰ اور عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مادی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ناشکری کے راستے سے کلی اجتناب کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ:
اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ہر مسلمان کو اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس نعمت کے مل جانے کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ یہ کہہ رہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی نعمت کی ہدایت دی اور مجھے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈلوانے اور بار بار اس نعمت کو یاد رکھنے کے لیے کھانے کے موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس نعمت کے شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شرک کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندہ اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں آپ کو اپنی ایک بہن کی زبانی یہ عمل آپ کو بتاؤں گا جس نے اس عمل کو نہ صرف خود کیا بلکہ اپنی کئی شاگردوں کو بتایا اور سب کو فائدہ ہوا۔ اس عمل کا ان کو کیا فائدہ پہنچا، یہ آپ کو اسی بہن کی زبان بتاؤں گا، اور آج کی ویڈیو میں اس وظیفے کے کمالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ہماری ایک بہن نے پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے ساتھ میسج میں شیئر کیے ہیں، اور اس بہن کی کارگزاری میں یہ عمل بھی بتلایا ہے جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت ہی لاجواب اور نایاب عمل ہے۔ اس بہن کی کارگزاری کو آپ نے غور سے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اسی میں یہ عمل بھی بتلایا گیا ہے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے آپ کو اس بہن کی کارگزاری اس کی زبانی بتاتا ہوں۔ یہ بہن میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں، جی محترم السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، آپ کے دکھ درد اور پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے رکھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتی چلوں۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک بھارت کے مشہور ریاست راجستھان کے شہر اجمیر شریف سے ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھرانہ بہت اسلامی ہے۔ میں علماء ہوں، یہاں کی مشہور دینی درسگاہ میں پڑھاتی ہوں۔ الحمدللہ بہت ساری بہنیں میرے ساتھ اپنی اپنی پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرتی رہتی ہیں۔ میں ان سب بہنوں کو آپ کا درس سناتی ہوں، اور جن بہنوں کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے ان کو آپ کے وظائف لکھ کر دیتی ہوں۔ ان سب بہنوں کو یقین مانیے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ وظائف ہیں جن کی کارگزاریاں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، مگر یہاں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمارے بچیوں کے چہروں پر داغ دھبے اور ان کے چہرے کے حسن اور ان کی نورانیت سے جڑا ہوا ہے۔ حسن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حسن انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے اور اس کے دلی خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ میرا چہرہ سب سے زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہو، ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ عربی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی نعمت عطا کی ہیں، حسن اور پانی۔ اس ترقی کے دور میں نوجوانوں کے جہاں باقی مسائل ہیں، وہاں ان کا سب سے اہم مسئلہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ نوجوان اس مقصد کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہر جگہ بہت پارلرز کھلے ہوئے ہیں،
لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے قیمتی سے قیمتی کریمیں استعمال کرتے ہیں، مگر رزلٹ صرف تھوڑی دیر خوبصورتی ہوئی، پھر اسی طرح کریموں میں اکثر زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جو چہرے کی نازک جلد کو خراب کر دیتے ہیں اور کیل مہاسوں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مہنگے علاج کروانے پڑتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر حسن حاصل ہو بھی جائے مگر اس حسن میں نورانیت اور نور نہیں ہوتا، وہ نور جسے دیکھ کر اللہ کی یاد میں انسان گم ہو جاتا ہے، نہ کہ گناہوں میں یاد رہے کہ چہرے کی جلد کی خرابی کی وجہ سے بے پردگی بھی، اور عورتوں کی جلد بہت زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جب عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو باہر کی مٹی، دھول وغیرہ ان کے چہرے کو خراب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کی حسرت بری نگاہیں بھی ان کے چہروں پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 5 سال قبل اپنے درس میں ایک عمل بتایا تھا، اس عمل کو میں نے خود پر آزمایا، پھر اپنے درس میں آنے والی بچیوں کو اس کا عادی بنا ڈالا۔ الحمدللہ اس عمل کا بچیوں اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں اکثر اپنے رشتہ داروں کے ہاں دعوت پر جاتی ہوں تو مجھے وہاں ہماری فیملی کی بہنیں اور کزن کہتی ہیں، تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دیکھتی ہی رہیں۔ تمہیں دیکھ کر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہم گناہوں سے بچی رہتی ہیں۔ گانے سننے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی یاد دلوں میں طاری ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں، آپ یقین مانیے، میں نے جس اپنی بچی کو اس عمل کا عادی بنایا، اس نے اس کے چہرے کو اتنا نورانی بنا دیا کہ اس کے چہرے پر کوئی داغ دھبے تک نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ وہ عمل کیا ہے؟ جو بہن بھائی میری اس کارگزاری کو سن رہے ہیں وہ یہ 4 کام روزانہ کرنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ سب آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے گناہوں سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ دوسرا، ہر وقت آپ نے باوضو رہنا ہے۔ تیسرا، نماز پڑھتے وقت آپ نے اللہ کے حضور جس نے یہ سارا جہاں بنایا ہے اس کو لمبا سجدہ کرنا ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے 10 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر چہرے پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ جو بھی ایک بار دیکھ لے پھر ساری عمر وہ چہرہ نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آپ کا چہرہ ایسا گلو کرنا شروع ہو جائے گا، ایسا صاف ہو جائے گا کہ ہر طرح کے داغ دھبے نشانات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں جتنی بھی کریمیں ہوں گی آپ انہیں اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک آئیں گے۔ یعنی کہ آپ کو اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کی کریم، کوئی بھی دنیا کا صابن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چہرہ صاف ہو، شفاف ہو، گلو کرتا ہو تو ہر کوئی اس کی طرف متاثر ہوتا ہے، اور دیکھنے والا یہی چاہتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ کاش اس جیسا میرا بھی چہرہ ہو جائے، میرے بھی چہرے پر رونق آ جائے تاکہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ آخر میں آپ یہ گزارش کروں گی کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ کارگزاری جو آپ کو بتائی ہے، آپ لازمی میرا میسج اپنے درس میں بیان کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کے دکھ درد اور مصیبت دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائی جس نے چہرے کی خوبصورتی کے لیے نہ صرف وظیفہ بتلا دیا بلکہ ساتھ میں 3 اور عمل بھی بتلائے جو وظیفے کے ساتھ لازمی کرنے ہیں، اور جب آپ یہ چاروں کام کریں گے تو پھر آپ کے چہرے پر جو چمک اور جو نور آئے گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ چہرے کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے والے آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یاد رہے، میں جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بتاتا ہوں، اور اس کے عوض میں نے کبھی اپنے ناظرین سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں کی بھلائی کی خاطر ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائی اس وظائف سے مستفید ہوں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔